سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے، اور جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ سعد بن عباد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ بعض اوقات واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے جواب بھی دیتا ہے، اور میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، اور یہ احساس مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر تیاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین اسلام نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت دور ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ ہر معاملات میں اللہ کے ساتھ سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں ہوتی بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر ایمان میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو تو ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تبھی معافی مانگ لیا کریں، زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ روح کا سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھی تو اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں نا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے، جو اس راہ پر چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ مت کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر، اے بے اعتبار سی زندگی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ نعمت شکر نہ کرنے سے پلٹ جاتی ہے، میرے مولا مجھے ہر حال میں شاکر رکھنا۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ یا رب تیرے در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر رہے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان چہرے کو تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔
آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم یا رب، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے اور نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کی تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھیں، دفنا دی جاتی تھی، دفنائی اب بھی جاتی ہیں، بس انداز الگ ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی، عورت نے بوڑھے ماں باپ کا سوچا اور سہ گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سہ گئی۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہاں ہے مجھے جلن ہر اس رشتے سے جو تم سے آ کے جڑتا ہے، تمہیں دیکھنے والی ہر اس آنکھ سے مجھے جلن ہوتی ہے جو تمہیں دیکھے میری طرح، ہر اس پکار سے جلن ہے مجھے جو تمہیں پکارے میری طرح، ہر اس شخص سے جلن ہے مجھے جو تمہیں اپنا سمجھے میری طرح۔ تیری آنکھوں کی تپش بس میرے لیے ہو، تیرے نام کی صدا بس میں لگا سکوں، تجھے صرف اور صرف میرا رہنا ہے۔ نہیں بانٹ سکتا یا سکتی میں تمہیں لوگوں سے، ہاں میں اتنا یا اتنی ہی خود غرض۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ خدا کے واسطے جب بہن بیٹی شادی ہو تو اس کو کہو کہ کوئی درندہ جانور نکل آئے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، پلٹ آنا۔ بیاہی بہن بیٹی کی خبر گیری کرتے رہا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کو اس کی قتل شدہ لاش ملے۔ جانے کتنی بیٹیاں مائکے کی عزت بچاتے قبر کی مٹی تلے جا سوتی ہیں۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم جوانی میں اسے عزت اور محبت دو گے تو وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا ہوگی۔ دوسرا رخ تصویر الٹا کر دیکھیں۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے: ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے، ایک دن جب تم میرا نام سنو گی تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے کھرا ہے، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔
بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ میں نے بہت سے حسین منظر صرف اس امید پر چھوڑے کہ میں انہیں تمہارے ساتھ دیکھوں گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اسے نکاح کر لو۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ اس کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں رکھنا، زندگی کے کسی پل میں بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اور ہر پل ہماری مدد کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ میں گیا نہیں مگر سنا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکے مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ ترک کر دے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بددعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ جو آنسو پلکوں پہ اٹکا رہ جائے بذات خود ایک بددعا بن جاتا ہے۔ دوسروں کا دل دکھانے سے گریز کیجیے۔ جب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ پاک کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ یقین اگر گہرا ہو تو انشاءاللہ بھی الحمدللہ بن جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بددعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آنسو ہر ایک دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں جس دل میں رب بستا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کسی کی بہن کی عزت مت اجاڑو، کیونکہ مرد تو ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے۔
مگر بنت ہوا کا ماضی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ عورت کے جنازہ میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ لیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ دیتا ضرور ہے آخری وقت پر بھی۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں کے تار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہو اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑے میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پہ مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا، یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ارے گہرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کریں، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشے میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشے کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اڑانا مردانگی ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔
رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کسی نے اپنے دادی جان سے پوچھا، دادی جان آپ پیسے کیوں قرآن مجید کے اندر چھپاتی ہیں؟ دادی نے کہا، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ قرآن پاک نہیں کھولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کچھ صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ اندرونی جنگ۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی کٹھن اور ناک کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے۔ کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ تو کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے کو اللہ پاک تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند۔ استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حال میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ انسان کا آغاز نطفہ، جو کہ ایک بدبودار پانی ہے، اور اختتام ایک بوسیدہ جسم ہے، یہ بات اگر انسان اپنے دل میں نقش کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی اوقات فراموش نہیں کرتا۔
کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا کہ اصلی ہیں یا نقلی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ خون کے رشتے جیسے بھی ہوں، انہیں ہر حال میں انسان اپنی آخری سانس تک نبھاتا ہے، چاہے خوشی سے نبھائے یا مجبوری سے۔ منہ بولے رشتے صرف الفاظ تک محدود ہوتے ہیں، ہم ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں ہمیشہ کے لیے اجنبی کر دیتے ہیں۔ ہم مبالغہ رئی سننے والے اور مبالغہ رئی سے کام لینے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ نبھاتے نہیں۔ کہنا جتنا آسان ہوتا ہے، نبھانا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے۔ اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد کی دونوں رکعتوں میں اور فجر سے پہلے دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔
اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جانتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور قیامت کا وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغربی سے نکلے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ کامیابی کی دعا۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزہ داروں سے روزہ کی حالت میں جو غلطیاں، بیہودہ اور فحش باتیں ہوئی ہوتی ہیں، صدقہ فطر روزہ دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ کمزور اور بے حال شخص جس کو لوگ کمزور سمجھیں، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں بھی نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھنے اور تکبر کرنے والا شخص۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھانا کھاتے یا پیتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کدو استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہر وقت توبہ کر سکوں، ان گناہوں سے بھی جو مجھ سے سرزد ہوئے اور ان گناہوں سے بھی جو مجھے یاد نہیں، اور ان سے بھی جن کا خیال میرے نفس کو بھٹکاتا ہے، اور مجھے ان خیالات سے بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے گناہ کرنے پر اکساتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ گہری بات۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ سے ضد تو نہیں لگائی جاتی، اس کی تو بس مانی جاتی ہے، خاموشی سے، سر جھکا کر، پورے یقین کے ساتھ۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔
मगर खुद को बदलना तो हमारे इख्तियार में ज़रूर है। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से ग्रेस करना तकब्बुर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। भाई एक ऐसा मजबूत सहारा है जो ज़रूरत के वक्त हमेशा आपके पास होता है, आपको कभी गिरने नहीं देता। भाई परेशानी के वक्त में हिम्मत और मुसीबत के वक्त में साथ देने वाले होते हैं। बेहतरीन भाई वो है जो भाई को ईमानदारी से सच बोलने और अच्छे काम करने का मशवरा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान की अकल सिर्फ़ इतनी है कि इसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है, और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो सचमुच अपनी बेहतरी के ख्वाहां होते हैं। हम वो भूल सकते हैं जो किसी ने कहा, हम वो भूल सकते हैं जो किसी ने किया, लेकिन हम वो कभी नहीं भूलते जो हमें महसूस करवाया जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। रिश्ते और ताल्लुक़ एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज़ एहसास की ज़रूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना, हमें ढांप कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, फिर वो चाहे हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहें, और अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से, और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए इसे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे उसे किसी किस्म की मफाद की तवक्को नहीं होती। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बड़ी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखर जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी से मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई इससे मिटा ना सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे, मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत की मुंतज़िर हैं इन पर कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया में 6 चीज़ें आपके पास हों तो कभी नुकसान नहीं होगा: अच्छी ज़ुबान, अच्छा दोस्त, अमानतदारी, खुश अखलाक़ी, रिज़्क़ हलाल, और माँ की दुआ।
جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ایمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔